Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. پچھلے درس میں یہ آیات چل رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مکذبین کی اطاعت نہ کریں. سورہ قلم. جو لوگ بھائی اس کو چلا دیں یار، جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی. اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص. لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں، وہ کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو، آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو، تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے یہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کیا کریں. وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا، بڑا قیمتی لاکٹ تھا. اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے، اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو. لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے، تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے. اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو، خوبصورت سا پیالہ رکھو، بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو، بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لاکٹ بھی آ جائے گا. لائٹ آف کر دی گئی. پہلے تو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، رونا دھونا کیا گیا، بھائی اللہ خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو. تو لائٹ بجھا دی گئی. لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے. صحیح ہے. لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے. تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں، کچھ نہیں بھی تو ہیں نا، بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں، جو برائیاں نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف. ڈر ہوتا ہے یار، جانا تو ہے نا قبر میں. تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو. اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے. وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا، ہوتا ہے تو ایسے کمزور. تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی؟ وہ تو پیسہ، شہرت، عزت، صحت، یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا آپ کو. عزت، پیسہ، شہرت. ہم جب چھوٹے تھے، حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے، تو اہل اللہ کی، ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. انسان کو زیادہ دولت، پلاٹوں، جائیداد، یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. کام کرتے زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے، تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے، وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، بیگم یہیں کرسی لے آؤ، یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں، یہیں چائے پیتا ہوں، یہیں مطالعہ کروں گا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا ہے بھائی نکلو. تو ضرورت تو ہے دنیا کی، ہر شخص کو ہے، پیٹ اللہ نے لگا دیا. عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے، عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے. صحت تو بہت ہی ضروری ہے، وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں، اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو. لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں. دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے. سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا.
کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے میری بھی فی الحال وہی مراد ہے، تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا، تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے، خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا، دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی، اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں، کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی، جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے، اکثر سیاستدان، سارے نہیں، یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو، ان کو سیخ کباب کھلا دو، ملائی بھائی، کیا یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے، پراٹھے بھی کھا لیے، آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی، بریانی بھی کھا لی، برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، ایسی ایسی خوراکیں، ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں، جاپنیز ڈشیں آپ نے، جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں. یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں یار، یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو، یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی
کرپشن ہے, وہ زیادہ دیں کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش ہے یہ مل جائے, تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.